میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور دین سیکھنے کا وہ طریقہ اللہ پاک نے ہمیں اس زمانے میں عطا فرمایا، جو طریقہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کی قدردانی کی توفیق دے اور کامل یقین و بھروسہ بصیرت دین پر، دین کی محنت پر دے۔ جو بھروسہ اور بصیرت صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسلام کے پہلے لمحے سے ملتی تھی موت تک کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو معلوم کیا کہ قریش میں سب سے زیادہ بات کو پھیلانے والا کون ہے؟ انور جمیل ہے۔ تو اس کے گھر گئے اور کہے جمیل سن، میں مسلمان ہو گیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور میں نے اللہ کو مانا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے ہیں کہ وہ اٹھا اور اتنی تیزی سے دوڑا کہ اس کی ردا، اس کی چادر زمین پر گھسیٹنے لگی، اور رکا نہیں، سیدھے کعبے کے دروازے پہ جا کے اس نے چیخ لگائی، یا معشر قریش ان عمر بن الخطاب قد سبا، اے قریشیوں، عمر بے دین ہو گیا۔ کہتا بے دین نہیں ہوا، مسلمان ہوا۔ جیسے لوگوں نے سنا تو سب کے سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پل پڑے، سب کے سب نے مل کر حملہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر ایک سے مقابلہ کرتے رہے، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو دھکیل رہے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو۔ اور جب شام ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھم کے بیٹھے، بصیرت اور یقین کہ جو دین اور دین کی محنت دی گئی ہے اس میں ہماری کامیابی کی اور ساری انسانیت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو یہ یقین صحابہ کو پہلے پل مل جاتا تھا دین میں کامیابی کا اور دین کی محنت میں کامیابی کا۔ اس کے لیے، دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار، ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کو لیے تیار۔ بصیرت کہ کام اللہ کا ہے اور دین بھی اللہ کا اور دین کی محنت بھی اللہ کی ہے، اس کو اللہ کے لیے کرنا ہے اور زندگی کے آخری سانس تک اور سانس کے ٹوٹنے تک اللہ کے دین کا حمایتی بننا ہے۔ یہ کسی کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ یہ صحابہ کو یقین تھا اس پر۔ سب قربانی دیتے تھے۔ امیہ ابن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم چٹان پر لٹاتا اور گھسیٹتے ہوئے لے جاتا، اور بڑا پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتا، اور اوپر سے گرمی اور عرب کی گرمی، اور کہتا یا تو اسلام چھوڑ دے یا تو مر جا۔ تو کہتے تھے احد 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 احد، ایک بات حضرت بلال کہتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بلال تم نے کیسے صبر کیا؟
سب سے زیادہ تکلیف صحابہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دی گئی ہے. یعنی تکلیف تو سب کو دی گئی لیکن سب سے زیادہ جمنے والا اپنی بات پر. کیونکہ ایک دن حضرت عمار ابن یاسر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور وہ رو رہے تھے. آپ نے فرمایا عمار کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں جا رہا تھا، انہوں نے مجھے پکڑا اور میری بہت پٹائی کی اور انہوں نے یہ چاہا کہ میں ان کے معبودوں کی تعریف کروں، تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے ان کے معبودوں کی تعریف کر دی. تو کمزور تھے حضرت عمار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار اگر اس کے بعد وہ تجھے عذاب دینے لگے تو تم وہ کہہ دینا جو وہ تجھ سے کہلوانا چاہے جبکہ تیرے دل میں ایمان ہے. لیکن حضرت بلال، تکلیف تو سب کو دی گئی اور حضرت بلال کو تو پہلوان بھی لگ جاتے تھے مارتے مارتے. تو کہا گیا بلال کیسے صبر کیا؟ تو کہا کہ جب مجھے عذاب دیا جاتا تھا، مجھے تکلیف دی جاتی تھی تو میں ایمان کی مٹھاس کو جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی تھی اس مار کی تکلیف کی کڑواہٹ کے ساتھ مکس کرتا تھا تو ایمان کی حلاوت ان کے عذاب سے بڑھ جایا کرتی تھی. تو کہتے تھے احد 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 احد، ایک ہے معبود صرف ایک ہے. یقین صحابہ کو دین پر اور دین کی محنت پر، کیونکہ یہ ایمان بنانے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے جو اس زمانے میں اللہ پاک نے ہمیں دیا یقین کے بنانے کا. اس لیے دیکھو یہ جو محنت ہے روزانہ کی، اس میں دونوں فائدے ہیں. ایک تو ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے کہ ہر داعی ہر دن ترقی کرے گا، جو اللہ کی بڑائی کو کہے گا، جو اللہ کی عظمت کو کہے گا، جو اللہ سے ہونے کو کہے گا، جو اللہ کے رب ہونے کو کہے گا، جو آخرت کو کہے گا، جو جنت کو کہے گا، جو جہنم کو کہے گا، جو پلسرات کو روز کہے گا. اس کو اپنی ضرورت سمجھے آدمی کہ میں روز کہوں، کیونکہ جو کہے گا وہ یقین میں آگے بڑھے گا. جو یقین میں آگے بڑھے گا وہ عبادت میں مخلص ہو جائے گا اور اس کی دعا قابل قبول ہو جائے گی، اس کی زندگی پیاری زندگی بن جائے گی اور سہولت کے ساتھ دنیا اور سہولت کے ساتھ آخرت. بہت آسان کام اور بہت زبردست محنت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی اور بعین ہی یہ طریقہ صحابہ کا ہے کہ صحابہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود، اتنے کامل ہونے کے باوجود حضرات صحابہ کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کی بڑائی کے کہنے کے بہت زیادہ حریص تھے. بہت زیادہ حرص صحابہ میں تھی کہ وہ اللہ کی عظمت کو کہیں اور اللہ کی بڑائی کو کہیں اور آخرت کو کہیں اور جنت و جہنم کو کہیں. اور ان سے زیادہ ضرورت ہمیں ہے، ان سے زیادہ ضرورت یہ نہیں کہ گھر مشورے سے اٹھے اور ملاقات میں گئے اور روزانہ جماعت کے پیچھے صفات کا مذاکرہ کر رہے ہیں تو روز ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ایمان ضروری اور ایمان کا بچانا ضروری. اس کے لیے 3 لائن کی محنت کرنی ہے. محنت کون کرے گا؟ محنت تو ہم سب کو روز کرنی ہے. روزانہ اللہ کی بڑائی کو کہنا، اتنا کہنا کہ اللہ کی جنت، اللہ کی آخرت اور جہنم اور پلسرات وہ ہمارے سامنے مستحضر ہو جائے جیسے ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی. حضرت مالک بن دینار کہتے تھے لو ولیت امر الدنیا، اگر مجھے دنیا کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا تو میں کیا کروں گا کہ میں دنیا کے شہروں میں مینار بناؤں گا بڑے بڑے اور اس پر لوگوں کو کھڑا کروں گا جو رات و دن کہتے رہیں گے اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، لوگوں آگ سے بچو، لوگوں آگ سے بچو، لوگوں آگ سے بچو. یہ یقین آخرت کا اور یہ یقین جہنم کا اور یہ یقین جنت کا صحابہ کو یہ بولنے سے حاصل ہوا، یہ یقین بولنے سے حاصل ہوا، یہ مذاکروں سے حاصل ہوا کہ وہ عورت جس کا جوان بیٹا شہید ہوا وہ روتے ہوئے آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، آپ بتائیں اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں ڈالا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ نے اسے جہنم میں ڈالا ہے تو اللہ کے نبی میں روتے روتے مر جاؤں گی. تو آپ نے فرمایا ام حارث جنت کے کئی درجے ہیں اور جنت الفردوس اعلیٰ جنت ہے اور تیرے بیٹے کو اللہ پاک نے جنت الفردوس دی ہے.
تو وہ عورت صرف جنت کی معلومات نہیں رکھتی تھی بلکہ جنت کا یقین ان کے رگ و پے میں گھسا ہوا تھا. اتنا شوق جنت کا بچوں اور بوڑھوں کو کہ عمر ابن ابی وقاص 15 سال کے بھی نہیں ہیں، 15 سال کے بھی نہیں ہیں اور وہ بدر میں آ گئے اور چھپ رہے ہیں. سعد ابن ابی وقاص نے دیکھا ان کے بھائی نے کہ عمر کیا ہوا؟ تو کہا بھائی میں چھوٹا ہوں، اللہ کے نبی اگر مجھے دیکھیں گے تو مجھے گھر بھیج دیں گے اور میں گھر جانے نہیں آیا، میں تو جنت میں جانے کے لیے آیا ہوں، میں گھر جانے نہیں آیا. انس ابن نضر سے اللہ کے نبی نے بدر میں فرمایا احد میں کہ بڑھو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے. تو کہا یا رسول اللہ میں بھی ضرور جنت میں جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا انس تو بھی جنتی ہے. تو پھر کھجور کھا رہے تھے وہ بھی پھینک دیا. کہا اتنا کہاں تھی کھجور کھانے تک، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جنت کا یقین جنت صرف معلومات میں نہیں تھی، یہ کہاں سے آیا؟ یہ آٹومیٹک نہیں آتا. صحابہ کو محنت کرنا پڑی تھی. اللہ کی قسم وہ محنت اللہ نے ہمیں دی، وہ محنت ہم نے میرے عزیز دوستو اس کام کی قدر نہیں کی کہ گھر پہ گئے اور آواز دی اور دوسرے دن کارگزاری ہوتی ہے مشورے میں کیا ملے؟ کہنے آواز دی وہ نہیں ملے تو ہم گھر چلے گئے. تو محنت کس کے لیے؟ ان کے لیے کہ ہمارے لیے؟ یہ محنت کس کے لیے تھی؟ تو پھر ہم بھی نہیں بنیں گے. ایک دن کا ناغہ محنت میں ایمان کو کم کر دے گا، یقین کو کم کر دے گا، دعا کو کم کر دے گا، تعلق کو کم کر دے گا، اللہ سے بہت پیدا ہو جائے گا، نماز میں کمزوری آ جائے گی محنت چھوٹنے سے. ہم کو تو جو ملا محنت سے ملا. آدمی محنت میں آگے بڑھے، اپنے آپ کو تھکا دے، اپنے آپ کو اس کام میں تھکا دے، روزانہ میرے عزیز دوستو بہت نفع کا سودا. آنکھ پر پٹی باندھ کے کرنے کا اس وقت کوئی کام ہے تو میرے عزیز دوستو یہ محنت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. اس میں نجات میری، آپ کی، پوری امت کی نجات. اس لیے روزانہ آدمی محنت کرے کہ صحابہ کو محنت سے ملا، جنت کا یقین محنت سے ملا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن ابی وقاص کو دیکھا تو کہا عمر تیری عمر کم ہے تو گھر چلا جا. تو وہ اتنا روئے ہیں اور ان کے رونے میں ایسا درد ہوگا. ابھی ان کی عمر کیا ہوگی؟ ان کے بھائی جو ہیں سعد ابن ابی وقاص یہ ان سے بڑے ہیں اور ان کی عمر اس وقت 16 برس کی تھی جب اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ایسا تیر چلا. کتنے سال کے سعد ابن ابی وقاص؟ 16 سال کے بھی نہیں ہوتے. تو ان کا چھوٹا بھائی کتنے سال کا ہوگا؟ یعنی لوگ کہتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. ایک موقع ایسا آیا، ایسی حمایت کی اور ایسی حفاظت کی اللہ کے حبیب کی، آپ نے فرمایا 7 تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. تو ان کا بھائی کتنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تو گھر جا. تو رونے لگ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو. تو بہت خوش ہوئے جیسے جنت کا ٹکٹ ہی دے دیا گیا. تو 313 کے 13 شہید ہیں، اس میں کہ ایک عمر ابن ابی وقاص ہے. بچہ چلا گیا اللہ کی رحمت میں. تو جنت وہ پنجوں پہ کھڑے ہوتے تھے، بچے پنجوں پہ کھڑے ہوتے تھے کائے کے لیے؟ کہ جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے. کہیں میں چھوٹا نہ دکھوں اور اللہ کے نبی مجھے گھر نہ بھیج دیں، میں تو جنت میں جانے کے لیے آیا ہوں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری زندگی کی سب سے زیادہ تکلیف دہ رات وہ تھی جب مجھے احد سے واپس بھیج دیا اللہ کے نبی نے. تو میں ساری رات رو رہا تھا کہ مجھے واپس بھیج دیا گیا. تو میرے عزیز دوستو یہ شوق جنت کا، یہ یقین جنت کا، یہ یقین پلسرات کا، یقینی طور سے میرے عزیز دوستو ہم سب کو پلسرات پہ پیش ہونا ہے. ہم سب کو، کوئی بھی بغیر پلسرات کے جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا. اور ایسے لائیں گے اس کو کہ لاکھوں فرشتے عاجز ہو جائیں گے اس کو گھسیٹنے سے. اتنی غضبناک ہوگی کہ انبیاء گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، دوسروں کا کیا. اور سب کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، سوائے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ کہیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی. اور آپ نے فرمایا میں صراط پر کھڑا رہوں گا
اور میں کہتا رہوں گا یا ربی سلم سلم، یا ربی سلم سلم، اللہ میری امت کو عافیت سے پار کرا دے، اللہ میری امت کو عافیت سے پار کرا دے۔ اللہ کے نبی کہیں گے اللہ میری امت کو عافیت سے پار کرا دے۔ تو میرے عزیز دوستو، جہنم پر پیش ہونا یقینی ہے، جس کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اوپر سے پتھر ڈال دیا جائے تو اس کو تہ میں جانے کے لیے 70 سال لگتے ہیں۔ گہری ہے، اس میں سے تو چلنا ہی ہے، چلنا ہی ہے۔ تو جہنم پر پیش ہونا یقینی ہے، نجات پانے میں شک ہے۔ جہنم پر پیش ہونا یقینی ہے، سب کو پیش ہونا ہے، لیکن نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی اس میں شک ہے۔ تو صحابہ روتے تھے، ابن رواحہ روئے۔ ابن رواحہ کا بہت بڑا مقام ہے اپنے تمام صحابہ میں، یہ جو جنہوں نے اسلام کی رونقیں اور اسلام کی بہاریں بعد میں نہیں دیکھی اور جلدی جلدی اللہ کے نام پر شہید ہو گئے، ان میں ابن رواحہ ہے۔ اور بڑی ذمہ داری دے کے اللہ کے نبی نے بھیجا اور شہادت کی خوشخبری دے کر بھیجا، اتنے معتمد اللہ کے نبی کے۔ وہ میرے عزیز دوستوں لوگوں سے کہتے تھے تعالوا نجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ بیٹھو ہم اللہ پر یقین لائیں، اللہ پر ایمان لائیں۔ کیا کرتے تھے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا کہ صحابہ نبی کی زندگی میں اور نبی کی زندگی کے بعد ایمان کے حلقے لگاتے تھے۔ صحابہ میرے عزیز دوستو جو نبی کو دیکھ رہے تھے ان کا ایمان کا کیا کہنا، جو نبی کو دیکھ رہے تھے کہ ان جیسا نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان کے بعد، ان جیسا، ان کا تو چہرہ ہی دیکھنا کافی تھا۔ جس نے ان کا دیدار ایمان کے ساتھ کیا، اللہ کی قسم جب جب دیکھا، دیکھنے والے کا ایمان یقینی طور سے ہزار اور لاکھوں درجے بڑھ گیا۔ صرف دیکھتے ہی وہ تو سب جانتے تھے کہ یہ حق ہے، اس لیے وہ تو جب اللہ کے نبی عذاب کا تذکرہ کرنے لگے تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بھتیجے عذاب کا تذکرہ مت کرو، کیونکہ جانتے تھے کہ اس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ یقین غیروں کو، صحابہ کو اور غیروں کو، مشرکین کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیہ ابن خلف اور اس کے اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے، ان دونوں کے تعلقات تھے پہلے سے، اسلام کے پہلے سے۔ تو امیہ ابن خلف تو کافر رہا اور سعد ابن معاذ مسلمان ہوئے، تو مکہ والوں کو مدینہ سے جانا پڑتا تھا اپنی تجارت کے لیے، اور کبھی ان کو ضرورت پڑتی تو یہ چلے جاتے۔ تو اسلام کے بعد سعد ابن معاذ کبھی گئے ہیں مکہ مکرمہ، تو اس کے گھر ٹھہرے امیہ ابن خلف کے، تو اس سے کہا کہ مجھے طواف کرنا ہے۔ تو اس نے کہا سعد تم طواف کرو گے تو یہاں کے لوگ اعتراض کریں گے، کہا ایک کام کرو دوپہر کے وقت میں دھوپ بہت رہتی ہے، کوئی نہیں آتا مطاف میں، تو چلنا ہم چلیں گے طواف کے لیے۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اور امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت میں چلے، اور وہاں سے آیا ابو جہل، اس نے دیکھا ایسے سعد ابن معاذ کو، اس نے بھی یہ کون ہے؟ ابو جہل نے کہا کون ہے؟ تو امیہ نے کہا کہ میرا دوست ہے سعد، مدینہ سے ہے۔ تو اس نے کہا تیری وہ بدر کا واقعہ ہو چکا تھا، اس نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس نے کچھ کہا تو حضرت سعد ابن معاذ بھی تو سردار تھے اور وہ بھی تو صحابی تھے، تو میں نے کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے آئے گا وہاں۔ تو اس نے ایسے اشارہ کیا امیہ ابن خلف نے، ارے یہ ابو الحکم ہے۔ یا ابو جہل نے کہا جانتا ہوں اس کو بھی اور جانتا ہوں تجھ کو بھی، اور ہمارے نبی نے تو بتا دیا ہے کہ یہ بھی مرنے والا ہے اور تو بھی ہمارے ہاتھوں کام آئے گا، تیرا بھی کام کریں گے اور اس کا بھی کریں گے، تو چپ رہے۔ تو وہ ڈرتا ہوا گیا امیہ ابن خلف گھر پہ، اور بیوی سے کہا تو جانتی ہے میرا دوست کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا مسلمان مجھے ختم کریں گے، اور یہ بات ان کے نبی نے کہی ہے اور ان کے نبی کبھی جھوٹ نہیں کہتے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی امیہ ابن خلف کی کہ اچھا ایک کام کر، آج کے بعد تو مکہ سے باہر مت نکلنا، مکہ سے باہر مت نکلنا، بدر نہیں۔ اور اس نے طے کر لیا کہ اب مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا، اور بدر کا موقع آ گیا۔ تو ابو جہل تشکیل کر رہا تھا تو یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ابو جہل اپنی جماعت کو لے کے اس کے دروازے پہ بیٹھ گیا، تو سردار ہے جب تک نہیں نکلے گا کوئی نہیں جائے گا۔ اور تشکیل کی شیطان نے، ابو جہل نے،
تو اس کی بیوی کہنے لگی تو بھول گیا اپنے دوست کی بات؟ کہا نہیں مجھے یاد ہے، اب میں تیز رفتار اونٹنی لوں گا اور لے کے جاؤں گا، اور جب ان لوگوں کو غافل پاؤں گا تو واپس آؤں گا۔ تو اس نے تیز رفتار اونٹنی خریدی امیہ ابن خلف نے اور چلا سفر میں، اور ابو جہل بھی جانتا تھا کہ یہ بھاگ سکتا ہے، تو اس کے ارد گرد پہرا لگاتا رہا، یہاں تک کہ یہ لوگ میدان میں پہنچے تو حضرت بلال نے دیکھ لیا، اس کو پناہ دے دی تھی ایک صحابی نے، تو حضرت بلال نے دیکھ لیا اور کہا لا نجوت ان نجا امیہ، اگر آج امیہ کو نجات ملی تو میرا جی کے کوئی فائدہ نہیں، اور حضرت بلال نے اس کو ختم کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ تو مشرکین کو اتنا یقین تھا نبی پر، تو صحابہ کو کتنا یقین ہوگا؟ صحابہ کو کتنا یقین ہوگا؟ وہ تو بچپن میں جب دائی حلیمہ آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو جیسے ہی دروازہ کھولا، اللہ کے حبیب آرام کر رہے تھے، تو آپ کو دیکھ کے ٹھٹک گئی، رک گئی، اور ان کی سانسیں رک گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کے، اور کہتی ہے کہ میں تو رک گئی اور پھر مجھ سے رکا نہ گیا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا، میں ہولے ہولے آگے بڑھی، میں چپ کے آگے بڑھی، کہیں میری آواز سے ان کی نیند خراب نہ ہو، لیکن مجھ سے صبر نہ ہوا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ، میرا ہاتھ ان کے سینے مبارک پر پہنچ گیا، اور جیسے ہی میرا ہاتھ ان سے مس ہوا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، انہوں نے آنکھیں کھولی اور ایسے مسکرائے کہ ان کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمانوں تک چلا گیا۔ جس نبی کا بچپن میں یہ حال ہے، نبوت کے بعد ان کا کیا حال ہوگا؟ تو جو نگاہیں دن رات ان کو دیکھ رہی تھی، ان کو ایمان کی محنت کی کیا ضرورت تھی؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے تعالوا نجلس بنا نؤمن ساعتا، کہتے معاذ وہ یہ کہتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، بہت ضروری ہے محنت اور بہت ضروری ہے مذاکرہ اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت کا، تاکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ہمارے اندر پیدا ہو، ایمانی صفات سے ہم متصف ہو جائیں، اللہ کی ذات عالی سے ہم محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق ہو جائے، اللہ کی ذات عالی سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہو، اللہ کرے مجھے نصیب ہو، آپ کو نصیب ہو کہ ہر وقت ہم اللہ کے ساتھ بھی ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی ہو، کہ دائی کی یہ شان کہ ایک ہی وقت میں وہ دائی اللہ بھی ہے اور اسی وقت میں وہ واصل باللہ بھی ہے، کہ ایک ہی وقت میں بندوں میں بھی ہے اور اسی وقت میں پروردگار کے ساتھ بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے عزیز دوستو اللہ نے خود ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے کہ مومنین تو اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو جو ان کو بار بار یاد کرے گا، جو ان کو بار بار یاد کرے گا، وہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، کیونکہ جو ان کے بارے میں کہے گا کہ وہ کیسے ہیں، بڑائی والے ہیں، عظمت والے ہیں، ہر جگہ دیکھنے والے ہیں، مہمن ہیں، مہمن اللہ کی ذات ہے۔ جب نطفہ تھے، اللہ کی قسم جب نطفہ تھے، اور اس سے پہلے جب عوام میں تھے، اور اس سے پہلے جب میرے عزیز دوستو عالم ارواح میں تھے، اس وقت سے لے کے آج تک ایک پل ایسا نہیں آیا جس پل میں ہمارا پروردگار ہمیں بھولا ہو، ایک پل نہیں آیا، ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ وہ ہمارے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہمارے دل سے ہمارے دماغ سے غائب ہو۔ یعلم السر واخفی، اللہ کی شان کیا ہے؟ یعلم السر واخفی، کہ وہ دل کو دیکھتا ہے، دل میں پیدا ہونے والے کو خیال کو دیکھتا ہے، اور اخفی من السر یہ ہے کہ ابھی ایک خیال پیدا نہیں ہوا، اب پیدا ہونے والا ہے، اللہ اس خیال کو بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا پیدا ہونے والا ہے، اس خیال کو بھی جانتا ہے، بڑا دیکھنے والا ہے، نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، وہ ہر دیکھتی نگاہ کو دیکھ لیتا ہے، وہ ہر دیکھتی نگاہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے جب بندہ مخلوق سے بچنے کا انتظام کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ میرے بندے کو نہیں معلوم اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لا تجعل اللہ احول الناظرین الیک، لا تجعل اللہ احول الناظرین الیک، کہ اللہ کو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمزور مت بنا، اپنی طرف دیکھنے والوں میں
بڑا علم رکھنے والا، بڑا دیکھنے والا، بڑا سننے والا جب کہا جائے گا تو پھر میرے عزیز دوستوں تنہائیوں میں اس کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچنا نصیب ہو جائے گا، اس کے خوف سے، اور جو اس کے خوف سے، دیکھو نیکی کرنے پہ اجر ملتا ہے اور اس کے خوف سے گناہ سے بچنے پر بہت اجر ملتا ہے کہ اس سے شرم کرنا حیا ہے، اس سے شرم کرنا حیا ہے، اس سے شرم کرنا تقویٰ ہے، اس سے شرم کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا لحاظ کرنا کہ میرا اللہ کیا کہے گا، میرا اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو ایمان کی صفات میں حیا ہے۔ بخاری میں ہے کہ ایک صحابی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں ڈانٹ رہے تھے، کتنی حیا کرے گا تو، کتنا شرم، جیسے لوگ کہتے ہیں ان لڑکوں سے جن کے اندر شرم زیادہ ہوتی ہے کہ تیرا کیا ہوگا، تو کیسے کاروبار کرے گا، لوگ کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی کہہ رہے تھے اپنے بھائی سے کتنی حیا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو حیا کے بارے میں مت ڈانٹ، کیونکہ حیا تو ایمان سے ہے، حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو صحابہ ایمان سے اتنے بھر گئے کہ غسل خانے میں کرتا اتارتے ہوئے شرما جاتے تھے اور شرما کے ان کی کمر جھک جاتی تھی۔ صحابہ جتنی حیا اتنا ایمان، اس لیے حضرت عثمان سے فرمایا یا عثمان لو ان لی 40 ابنة لتزوجتك واحدة بعد واحدة، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک تیرے ہی نکاح میں دیتا۔ تو میرے عزیز دوستو اللہ کی طرف پلٹنا نصیب ہوگا جب اس کے بارے میں کہیں گے کہ وہ غفار ہے۔ میرے عزیز دوستو ایک ایک سے کہیں تو خود بھی پلٹیں گے اور امت بھی پلٹے گی کہ اللہ غفور ہے۔ اللہ کی صفات میں ہے غافر الذنب وقابل التوب، قابل التوب کہتے ہیں یہ مصدر ہے التوب۔ میرے عزیز دوستو التوب یہ توبہ کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ قابل التوب اللہ کی ذات ہے، اللہ کی شان ہے کہ توبہ کا قبول کرنے والا، بس ہلکی سی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندامت التوبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ندامت توبہ ہے۔ ندامت، یہ تو اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم، ورنہ تو بنی اسرائیل نے جب بت کی پوجا کی، بچڑے کی پوجا کی تو ان کی توبہ قبول نہیں کی، اور ان کی توبہ یہ ٹھہری کہ ایمان والا اس پوجا کرنے والے کو اور اس بچڑے کو کی عبادت کرنے والے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ تو 70,000 بنی اسرائیل وہ مرے ہیں، قتل ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اور اس امت پر اللہ کا کرم کتنا، قابل التوب اللہ کی ذات کہ توبہ، ابھی توبہ میرے عزیز دوست اللہ کے نبی نے فرمایا اور تو پھر توبہ نصوح کا کیا ہوگا، جو پکی توبہ کریں گے، جب پکی توبہ کریں گے، پکی توبہ کریں گے اور گناہوں سے رک جائیں گے اللہ کی وجہ سے، گناہ گاری والی زندگی سے توبہ، تو پھر اسی وقت آدمی فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، فرشتوں سے افضل۔ اس لیے دیکھو فرشتے تو رات دن جاگ رہے ہیں، سوتے ہی نہیں ہیں، لیکن کیا فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ایمان والوں کی صفات ہے کہ یہ رات میں اللہ کے سامنے بستر چھوڑ کے کھڑے ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ کھڑا ہوا، 1 گھنٹہ کھڑا ہوا، پروردگار قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ اللہ پاک اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، جس کے پہلو میں بیوی تھی وہ اس کو چھوڑ کے ٹھنڈی کی رات میں جی کے نہ چاہتے ہوئے کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، تو اللہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں کہا، فرشتے تو میرے عزیز دوستوں سوتے ہی نہیں، فرشتے کبھی کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، اور اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے روزہ رکھا تو فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے جو بو اس کے منہ میں پیدا ہوئی ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام وہ مشک سے زیادہ ہے، مشک سے زیادہ ہے کہ توبہ کی ہے۔ میرے عزیز دوستو اس لیے حضرت یحییٰ ابن معاذ کہا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ اگر تجھے معلوم ہو جائے اے غافل بندے اور اے اللہ کو بھولنے والے، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ جب تو توبہ کرے گا تو تیرے نام کو لکھنے کی وجہ سے قلم کی جو آواز آتی ہے لوح محفوظ میں، اگر وہ تجھے سنائی دے تو اللہ کے عشق میں تم مر جائے گا، اور جب تو اللہ کا نام لیتا ہے، جب تو اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کے عرش پہ تیرا نام لیا جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے کا تذکرہ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے بندوں سے کہیں تاکہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق ہو، امت کو بھی توبہ کی توفیق ہو۔
میرے عزیز دوستوں کہ حضرت ابی ابن کعب اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا هذه الامة اربع، اس میں پہلا نام ابی ابن کعب کا ہے کہ اس امت کے بڑے علماء 4 ہیں، ان میں ابی ابن کعب ہے. آپ نے ایک مرتبہ کہا ابی اللہ پاک نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تجھے لم یکن سناؤں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا نام لیا گیا؟ کہا ہاں تیرا نام لیا گیا. کیا رسول اللہ ملأ اعلیٰ پر میرا نام لیا گیا؟ کہا ہاں ملأ اعلیٰ پر تیرا نام لیا گیا. تو جب یہ سنا حضرت ابی ابن کعب نے کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں میرا نام لیا گیا تو رونے لگ گئے. اور میرے عزیز دوستو وہ تو اتنے بڑے عالم نبی کے صحابی ہیں، اور ہم گناہگار اگر اللہ سے کہیں گے اللہ معاف کر دے تو ہمارا بھی نام ملأ اعلیٰ پہ لیا جائے گا. میرے عزیز دوستو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں تذکرہ ہو جائے گا کہ میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی مجلس میں ہے. میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی مجلس میں ہے، کہ جو اس کو ان کو یاد کرتا ہے وہ اس کو یاد کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو آدمی توبہ میں جلدی کرے. حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ داؤد، اس لیے کہتے ہیں کہ کسی گناہگار کو دیکھ کے آدمی خدا نہ بنے. کسی گناہگار کو دیکھے، اس لیے ہمارے یہاں نہیں انل منکر نہیں ہے. نہیں انل منکر کا طریقہ ہمارے یہاں وہ امر بالمعروف میں چھپا ہوا ہے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہیں کہ شراب نہ پی، بلکہ ہم یہ کہیں کہ نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. جب اس سے کہیں گے اللہ کی رحمت ایسی ہے اور نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے تو یقینی طور سے وہ نماز پڑھنے لگے گا. جو نماز پڑھے گا وہ شراب کیوں پیے گا؟ تو میرے عزیز دوستو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھ کے خدا مت بن جاؤ. اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم الہ ہو، کیا تم معبود ہو اس کے، کیا تم نے اسے پیدا کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو اس کے لیے کسی کو ہلکا سمجھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، چاہے کتنے ہی گناہگار ہو. حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد میرے بندوں میں میری محبت پیدا کرو. تو کہ اللہ کیا کروں؟ کہا میری نعمتوں کا تذکرہ کرو. اور فرمایا اے داؤد اگر میرے گناہگار بندے کو یہ معلوم ہو جائے جو ابھی مجھ سے دور ہے اور میری طرف نہیں آیا، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے لیے میرے پاس کتنی رحمتیں ہیں، اگر میرے گناہگار بندے کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے لیے میرے پاس کتنی رحمتیں ہیں اور میں اس کا کتنا انتظار کر رہا ہوں، تو میرے شوق میں وہ مر جائے گا. اے داؤد میں اپنے سے دور رہنے والوں کا اتنا انتظار کرتا ہوں جو میری طرف پلٹ گئے ہیں میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کروں. میرے عزیز دوستو ہم پلٹیں اور اپنی دعوت میں اور اپنے مذاکروں میں ہم اپنے اللہ کی رحمت کو کہیے. یہ امت بہت میرے عزیز دوستو ٹھوکریں کھا رہی ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اور ساری امت اللہ کی رحمت کی طرف پلٹا کھائے، کیونکہ اللہ کے یہاں جو ملے گا وہ کہیں بھی نہیں ملے گا. اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نماز کی سستی کی وجہ سے دعوت میں نہیں ہے تو پھر نماز میں بھی سستی ہوگی، اعمال میں بھی سستی ہوگی، فجر میں بھی سستی ہوگی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں پوچھا کھلا ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا فلانا ہے؟ کہا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں منافق پر فجر بہت بھاری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا منافق پہ فجر بہت بھاری ہے. تو پھر منافق بھی فجر نہیں چھوڑتا تھا. میرے عزیز دوستو اللہ کے نبی کے زمانے میں نماز جو پڑھی جاتی تھی فجر کی وہ اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق فجر چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ اگر فجر میں نہیں گیا تو مسلمان سمجھ جائیں گے کہ میں منافق ہوں. مسلمان سمجھ جائیں گے کہ مسلمان سب کر سکتا ہے، نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مسلمان سب کر سکتا ہے. کسی سے بدگمان نہیں ہوتے تھے. لیکن ایک دن حضرت سلیمان نظر نہیں آئے تو حضرت عمر ان کے گھر پہنچ گئے کہ کہاں گیا؟ فجر میں نہیں آیا. ایک صحابی نہیں آیا، ایک ساتھی نہیں ہے. فجر کی نماز میں تو پتہ چل گیا کہ ایک نہیں ہے. تو اسے ایک کی اتنی فکر ہے کہ اس کے گھر گئے فجر میں نہیں. اس لیے معلوم ہو جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عشاء میں کیا رکھا گیا، فجر میں کیا رکھا گیا. تو آؤ گے فجر میں اور عشاء میں چاہے تمہیں گھسیٹ کے آنا پڑے. میرے عزیز دوستو جب دعوت میں نماز نہیں اور جاندار نماز نہیں اور تذکروں میں نہیں تو پھر ظاہر چاہے جیسا ہو، چاہے جتنا بڑا ظاہر ہو،
اور جتنا صالح ظاہر ہو، میرے عزیز دوستو، نہ ان سے اصلاح ہوگی نہ ان کی اصلاح ہوگی، ان کی بھی نہیں ہوگی اور ان سے بھی نہیں ہوگی۔ پھر تو میرے عزیز دوستو احساس بھی مر جاتا ہے کہ میری جماعت چلی گئی اور میری رکعت چلی گئی اور میری تکبیر اولا چلی گئی۔ تکبیر اولا تو بہت دور کی بات ہے میرے عزیز دوستو، ہماری ہر اگلی نماز پچھلی نماز سے جاندار ہو۔ اس کے لیے ہر دو نمازوں کے درمیان جاندار نماز کو کہنا پڑے گا۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ حضرت موسیٰ پر پہلی وحی ہے، پہلی مرتبہ کسی بشر سے کلام کیا گیا ہے، تو کیا کہا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ کیا کہا کہ نماز پڑھو میری یاد کے لیے، نماز پڑھو میری یاد کے لیے، کہ نماز تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ تو اگر تذکرے میں نہیں ہے نماز، دعوت میں نہیں ہے جاندار نماز، تو پھر میرے عزیز دوستو پوری دنیا نماز میں یاد آئے گی، اللہ یاد نہیں آئے گا۔ میرے عزیز دوستو اس پہ افسوس ہے ہی نہیں جو ساری زندگی گناہ کرتے کرتے جہنم میں چلا گیا۔ نمازی جہنم میں جائے گا، نمازی جہنم میں جائے گا، وہ نمازی جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، وہ نمازی جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ اور نماز میں جی لگانا مشکل ہے ہی نہیں میرے عزیز دوستو، نماز میں جی لگانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آدمی نیت کرے کہ مجھے آج سے جاندار پڑھنی ہے، مجھے اللہ کے دھیان کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، تو پھر میرے عزیز دوستو اسی دن سے نماز پڑھنا شروع ہو جائے گی۔ مجدد فضائل اعمال میں ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیام کی جگہ پر، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا، اور رکوع کی حالت میں قدموں میں دیکھنا، اور سجدے میں اپنی ناک میں دیکھنا، اور اپنے گود میں دیکھنا جلسے میں، تحیات میں، یہ نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ سجدے میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کے رکھنا اور رکوع میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کے رکھنا، یہ نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے۔ ابھی نماز میں اللہ یاد نہیں آیا، نماز میں کم سے کم نماز یاد رہے، نماز میں نماز یاد رہی، نماز میں ابھی اللہ یاد نہیں آیا، نماز میں بس اتنا یاد رہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کم سے کم اتنا یاد رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ منتخب میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 رکعت ایسی پڑھی کہ اس میں کچھ نہیں بھولا تو وہ ایسا ہے جیسے آج پیدا ہوا، کچھ گناہ نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو صرف نماز یاد رکھا، صرف نماز کو یاد رکھا تو مغفرت ہو گئی۔ جب اللہ کو یاد کرے گا تو کیا ملے گا؟ ابھی تو اللہ کو یاد بھی نہیں کیا، ابھی تو صرف نماز کو یاد رکھا ہے، ابھی تو صرف نماز کو۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، میرے عزیز دوستو اس زمانے میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز بہت مشہور تھی، وہ بہت اچھی نماز پڑھتے تھے۔ 2 لوگوں کی نماز مشہور تھی، ایک حضرت گنگوہی کی اور ایک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی کی، اور یہ دونوں کے جملے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کہا کرتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ الیاس تو میرے پاس بیٹھ، وہ نبی نہ ہو گئے تھے، کہتے تھے الیاس تو میرے پاس بیٹھ کے پڑھا کر، تیرے بیٹھنے سے میری تنہائی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اور کبھی کہتے تھے الیاس تجھ سے مجھے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی دادی کہتی تھی الیاس تجھ سے مجھے صحابہ کی شکلیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا یہ حال تھا اس زمانے میں کہ مغرب کے بعد نفلوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، عام دنوں میں تو عشاء تک نفل پڑھتے تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں بہت تھک جاتا ہوں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جب میں بہت تھک جاتا ہوں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، تو ہماری دعوت سے نماز ہی نکل گئی، تو پھر میرے عزیز دوستو احساس ہی نہیں رہا کہ کیا کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا غمگین ہے، کہا پوچھا ابو امامہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میرے 10 اونٹ سامان کے ساتھ چوری ہو گئے۔ تو کہا ابو امامہ تیرا غم دیکھ کے تو مجھے یہ لگا کہ تیری تکبیر اولا گئی۔ تو کہا یا رسول اللہ کہ تکبیر اولا کا جانا اور 10 اونٹوں کا کھو جانا برابر کا نقصان ہے۔ تو فرمایا ابو امامہ دنیا میں جو کچھ ہے سب کے چھوٹ جانے سے بڑا نقصان تکبیر اولا کا چھوٹ جانا ہے۔ صرف تکبیر اولا
تو رکعت کا کیا کہنا؟ تو حضرت عمر کی رکعت وہ جماعت بھی اثر کی تو 2 لاکھ درہم کا باغ صدقہ کر دیا. اتنا افسوس ہوا. اس کے تقریباً 2 کروڑ روپے بنیں گے آج کے زمانے میں. میرے عزیز دوستو، یہ درد عمل کے چھوٹنے کا اور نماز کا. ایک صحابی آئے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخرت کا تذکرہ بہت ہوا. اتنا آخرت کو بولا گیا، اتنا آخرت کو بولا گیا کہ دنیا اور دنیا کے ٹھیکرے اور دنیا کا سونا چاندی اور ریت اور پتھر ان کی نگاہ میں برابر ہو گئے. حضرت عثمان بن مظعون آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو کہ ہم خصی ہو جائیں. ایک بار یہ کہا اور ایک بار یہ کہا اللہ کے نبی اجازت دو ہم راہب بن جائیں، ہم دنیا چھوڑ دیں، ہم بس اللہ کے ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعتدال پہ لاتے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا عثمان میری امت کی رہبانیت وہ نماز کا انتظار ہے. میری امت کی رہبانیت وہ نماز کا انتظار ہے کہ میری امت کو وہ ملے گا نماز کے انتظار پہ جو بنی اسرائیل کو 500 سال تنہائیوں میں جا کے اللہ کی عبادت پہ ملا. وہ نور اور وہ قرب اللہ کا نماز کے انتظار پہ مل جائے گا. نماز کا انتظار، مسجد میں پہلے آنا. اس لیے میرے عزیز دوستو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 20 سال مسلسل ایسے ہوئے کہ کبھی اذان مسجد کے باہر نہیں سنی، مسجد کے اندر اذان سنی ہے. اور کہتے تھے 30 سال ایسے گزرے ہیں کہ کبھی کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی، پہلی صف میں نماز پڑھی، پہلی صف میں نماز پڑھی. تو میرے عزیز دوستو پہلی صف میں نماز پڑھنا معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی رحمت کا اللہ کے خصوصی فرشتے ہیں، اللہ کے خصوصی فرشتے ہیں جو نماز کے شروع سے ختم تک دعا میں لگ گئے. اللہ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرما، وہ دعا کر رہے ہیں پہلی صف والوں پر. اس لیے میرے عزیز دوستو آدمی نماز کی قدر کرے اور نماز کی قدر کے لیے نماز کی دعوت دے، کیونکہ نماز بنے گی زندگی بن جائے گی. نماز بنے گی زندگی بن جائے گی، اور نماز خراب رہی تو زندگی برباد ہو جائے گی، دنیا جائے گی، آخرت بھی جائے گی، اور نمازی کے منہ پر نماز مار دی جائے گی. نمازی تھا لیکن وہ نماز کام نہیں آئی اور نماز نمازی کے منہ پہ مار دی گئی. اس لیے میرے عزیز دوستو اللہ پاک ہمیں خوب اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے اور نمازوں میں دھیان پیدا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنے کو یاد کرنے کی توفیق دے کہ یہ تسبیحات جو ہیں میرے عزیز دوستو صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہے 2 وقت، یہ تو میرے عزیز دوستو اب تذکروں سے بھی نکل گئی. مسنون دعاؤں کا اہتمام، اس لیے کہتے ہیں جو عمل کے وقت میں مسنون دعا بھول جائے وہ اس عمل میں اپنے نبی کو بھول گیا، وہ اس عمل میں اپنے نبی کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا. اور جو سنت بھول جائے، جو دعا بھول جائے وہ اللہ کو بھولا، اور جو سنت طریقہ بھول جائے وہ نبی کو بھولا. اس لیے ہر عمل میں سنتوں کا خیال، ہر عمل میں کہ جو سنتوں کا اہتمام کرے گا میرے عزیز دوستو وہ اللہ کے نبی کی محبت میں ترقی کرے گا. اور یہ مطلوب ہے کیونکہ میرے عزیز دوستو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی سے قریب ہو جائیں گے. اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے قیامت کے میدان میں وہ میرے عزیز دوستو فاصلے کا بہت دور ہو جائے گا اور زمانے کا بہت ختم ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگ کل قیامت میں صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں. کائے کی وجہ سے؟ اتباع سنت کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس میرے بیٹے اگر تجھ سے ایسا ہو سکے کہ صبح شام تو اس حال میں کر کہ کسی کے بارے میں تیرے دل میں کھوٹ نہ ہو تو تو ضرور ایسا کر، کیونکہ ایسا کرنا میری سنت ہے. اور جو میری سنت پر عمل کرے گا، جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. میرے عزیز دوستو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ محبت تو میرے عزیز دوستو سنتوں کے اتباع سے. اور اللہ سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ایک تو دعوت کے ذریعے سے ان کا تذکرہ بھی کرنا ہے، اور رات و دن میرے عزیز دوستو کوشش کریں کہ ہم خوب، کیونکہ اس زمانے میں ہم نے جتنا ذکر کے فضائل کو پڑھا میرے عزیز دوستو دنیا محروم رہ گئی. اللہ کے ذکر کے فضائل کو اتنا پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبق المفردون، کہ مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے. تو صحابہ نے عرض کیا کون؟ کہا اللہ کے ذکر پر مر مٹنے والے. فضائل اعمال میں بھی ہے، منتخب احادیث میں بھی ہے، ذکر کا مستقل باب ہے. ہمارا نمبر ذکر ہے، ہمارا ایک نمبر علم ہے اور ذکر ہے. ذکر ہے، اور ذکر صرف تسبیحات کے لیے نہیں ہے
بلکہ تسبیح پڑھتے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تسبیحات کے لیے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ کی طرف توجہ کر کے اس طرح اللہ کو یاد کریں گویا اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے، ورنہ تو دل اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ہر وقت دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اللہ کے بارے میں اتنا کہا کہ کوئی پل ایسا نہیں آتا کہ اللہ ہماری نگاہوں سے غائب ہو جائے۔ اور یہ ممکن ہے کہ آدمی دو زندگی گزارے، اللہ مجھے نصیب کرے، آپ کو نصیب کرے، یہ ممکن ہے کہ آدمی دو زندگی گزارے، ایک زندگی مکمل اللہ کے ساتھ اور ایک زندگی مکمل بندوں کے ساتھ، کہ اللہ کے ایک ہی وقت میں اللہ کے ساتھ بھی ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے ساتھ بھی ہے، اور مشق سے آئے گا کہ اپنی توجہ کو اللہ کی طرف رکھے۔ میرے عزیز دوستو، ہر بار دعا کرتے رہے، کبھی ہاتھ اٹھا کر مانگتا رہے، کبھی دل میں مانگتا رہے، اپنی ہر ضرورت کو مولا کے سامنے رکھتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو دعا کی عادت ہوگی وہ اپنی دعاؤں کو اپنی نگاہ کے سامنے پورا ہوتا دیکھتا رہے گا، اور جو اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھتا رہے گا وہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ جسے مانگنے کی توفیق دیتے ہیں اس سے قبول ضرور کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آدمی ہاتھ اٹھا کے مانگے، بلکہ اپنا دل اللہ کی ساتھ سے جوڑ دے۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلانا ایسا کام ہے کہ اسے مستقل دھیان کی ضرورت ہے، مستقل توجہ کی ضرورت، کہ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے تو بغیر اگر دھیان ہٹ جائے گا تو پھر حادثہ ہو سکتا ہے، کہ مستقل دھیان کی ضرورت ہے، کلچ پہ بھی دھیان ہو، بریک پہ بھی دھیان ہو، اسٹیئرنگ پہ بھی دھیان ہو، سڑک پہ بھی دھیان ہو، کھڈوں پر بھی دھیان ہو، لائٹ پہ بھی دھیان ہو، بغیر دھیان کے نہیں چلے گا۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا ہے اور کوئی ساتھ میں بیٹھا ہے اس کی بات کا جواب بھی دے رہا ہے، کہ اس کی طرف بھی دھیان ہے، اور بعد لوگ ہیڈ فون لگا رہے ہیں اور بیان بھی سن رہے ہیں اور گاڑی بھی چلا رہے ہیں، تو ان دونوں کام کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر بیان پر توجہ نہیں ہے تو سننا بیکار ہے، اور سامنے اگر توجہ نہیں ہے تو مر جائے گا، تو سامنے بھی پوری توجہ ہے اور کان پہ بھی پوری توجہ ہے، دو کام ممکن ہے۔ میرے عزیز دوست، ایسے ہی یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی اللہ کے ساتھ بھی ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی ہو، کہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑا رکھے، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے، اپنے دل میں اللہ سے بات کرتا رہے۔ حدیث نفس، میرے عزیز دوستو، صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی عبادت، ان کی گھر والی کہتی تھی کہ ان کی سب سے اہم عبادت اللہ کی ذات اقدس میں غور و فکر تھا، ان کی قدرت میں غور و فکر، ایمان میں غور و فکر، اللہ کی طرف توجہ کرنا، اللہ سے بات کرنا، اپنے جی میں آدمی کہتا رہے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے، اللہ میں آپ پر ایمان لایا، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت خواجہ صاحب تشریف لائے اور ہمیں بہت ہنسایا، ہنسنے کی باتیں شروع کی، اور سب بڑے لوگ ہیں، یہ سب بڑے لوگ ہیں، حضرت تھانوی کے خلفاء ہیں، اور آ کے ہنسانا شروع کیا، اتنا ہنسایا، کہنے لگے 10 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے، 25 منٹ گزر گئے، یہاں تک کہ ہمارے پیٹ دکھنے لگ گئے، ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت بس کرو، اب ہنسا نہیں جاتا، اب بس کرو، اب ہنسا نہیں جاتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہنسانا بند کر دیا حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک جملہ پوچھا سب سے، کیا اس مجمع میں کوئی ایسا ہے کہ یہ 20-25 منٹ جب ہم ہنسنے ہنسانے کی بات کر رہے تھے وہ کسی پل کے لیے اللہ کو نہ بھولا ہو؟ تو سب خاموش ہو گئے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو پھر فرمایا الحمدللہ، تحدیث بن نعمہ کے طور پہ کہتا ہوں کہ پورے 20-25 منٹ میں تمہیں ہنساتا رہا، لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ کو نہیں بھولا، ایک پل کے لیے بھی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہماری حالت ایسی ہو جائے، ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، مثلاً دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے مانگنے کو بڑھائیں، اب تو بہت ضرورت ہے امت کے لیے، بلکہ میرے عزیز دوستو اپنی دعاؤں کو اجتماعی بنا لے آدمی، خوب اجتماعی دعا کرے۔ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے امت کے لیے معافی مانگے آدمی، کہ ایک آدمی کو معاف کرنا اور ساری امت کو معاف کرنا اللہ کے لیے برابر ہے، ان کو تھوڑی وقت لگتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کو تھوڑی وقت لگتا ہے، تجھے معاف کرنا اور ساری امت کو معاف کرنا اللہ کے لیے برابر ہے۔ تو آدمی معافی مانگے اللہ سے، خوب جی لگائے، خوب دعا کرے،
یہ مرکز کے قیام کی قدر کرے. الحمدللہ بہت لوگ آتے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو رونے والے کہاں گئے؟ راتوں کو رونے والے کہاں گئے؟ جن کے رونے پر اللہ پاک اس امت پر سے عذاب کے فیصلوں کو ٹال دیتا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی رونے والا، اس آدمی کا رونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ 100 سال اور اس سے زیادہ کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک نے انسانیت کی حفاظت کا، ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. ایک آدمی کا رونا. تو میرے عزیز دوستو اب تو ہم بہت ہیں، ہم سب مل کے رونے لگ جائیں اللہ کے سامنے، ہم سب مل کے امت کے لیے رونے لگ جائیں. اتنی تڑپ، اتنی بے چینی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تھی کہ مولانا علی میاں کہتے ہیں ایک اجتماع میں ہم بہت تھک گئے، اور جہاں اجتماع کرنا تھا وہاں پر کل اجتماع کرنا ہے اور آج پہنچے ہیں اور رات کا وقت ہے اور تھکے ہوئے ہیں اور سارے میواتی بات چیت کر رہے ہیں، نیند بھی نہیں آئے گی. تو مولانا تو بیٹھ گئے اور میں نے ایک میواتی سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مسجد ہے، کیونکہ اگر میں یہاں سونا چاہوں تو میں نہیں سوؤں گا، سو ہی نہیں سکتے اتنی چیخ پکار ہے. تو کسی نے کہا قریب میں مسجد ہے. تو مولانا علی میاں کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا سونے کے لیے اور میں نے بستر ڈالا، مسجد میں کوئی نہیں تھا اور میں سو گیا. تھکے ہوئے تھے تو سو گئے. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی کے بلکنے سے میری آنکھ کھل گئی اور کسی کے رونے اور مچلنے سے میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے دیکھا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے سامنے رو رہے تھے. تو افسوس سے کہنے لگے کسی نے تنہائی ڈھونڈی سونے کے لیے اور کسی نے تنہائی ڈھونڈی رونے کے لیے. کسی نے تنہائی ڈھونڈی. تو ایک کا رونا کتنا روئے ہوں گے؟ 20-25 سال زندگی کے دعا میں، ذکر میں، رونے میں، محنت میں گزار دیے، اب چلے گئے. میرے عزیز دوستو کروڑوں کی ہدایت کا فیصلہ کر کے گئے. اب مرکز میرے عزیز دوستو رات میں رونے والوں سے خالی ہو گئے. بہت لوگ سوتے ہیں. بہت افسوس کی بات کہ فجر کی اذان سن رہے ہوتے. کتنے لوگ ہیں جو فجر کی اذان سنتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو اس کے لیے یہ موقع ہیں، اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے. مرکز کا قیام، مرکز کا قیام یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں. رات میں میرے عزیز دوستو اپنے کو اٹھانے کا کم سے کم ہفتے میں ایک دن میرے عزیز دوستو ایسا مل رہا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے بلبلائیں، اپنے حالات رکھیں، امت کے حالات رکھیں. یہ امت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، یہ امت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. اور میرے عزیز دوستو دعاؤں سے کام بنے گا، دعاؤں سے فتنے دور ہو جائیں گے، دعاؤں سے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے لیے اپنے اور امت کے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھے. آدمی اللہ کے سامنے رکھے، اپنے کو کم نہ سمجھے. پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے گی، پتہ نہیں، اور ہر ایک کی قبول ہوگی. جس کو مانگنے کی توفیق دیتے ہیں اس سے قبول کر لیتے ہیں. اس لیے دعا میں میرے عزیز دوستو اضافہ ہو، ذکر میں اضافہ ہو. صرف 3 تسبیح نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی اللہ کی یاد بن جائے. تسبیح تو عادت ڈالنے کے لیے تھی میرے عزیز دوستو، اس کے لیے تسبیحات کا بھی خوب اہتمام. عصر کی تسبیح اگر چھوٹ گئی تو سونے سے پہلے ضرور پورا کریں. میرے عزیز دوستو معمول سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ عمل کا دوام جب ہوگا تو اس پر اثرات مرتب ہوں گے. اور استقامت اس کو کہتے ہیں کہ نفل اعمال کی بھی آدمی قضا کرے. نفل اعمال کی قضا کرے کہ اگر تسبیح آج کی چھوٹ گئی تو دوسرے دن 2 دن کی تسبیح پڑھے، 2 دن کی تسبیح. میرے عزیز دوستو قرآن کلام پاک کی تلاوت اہتمام کے ساتھ تلاوت کا اہتمام، اس سے ہمارے اندر نور پیدا ہوگا. اور میرے عزیز دوستو لوگوں کے ساتھ بھلائی، اور سب سے بڑی بھلائی میرے عزیز دوستو یہ ہے کہ ہم ایک کے در پہ پہنچے، ایک کے گھر پہ پہنچے اور اس کو اللہ کی طرف کھینچ کے لانے کی کوشش کریں، ہر ایک کو سمجھائیں. میرے عزیز دوستو اس محنت میں ہم اپنے آپ کو تھکا دیں. اس محنت میں میرے عزیز دوستو کسی کو کھلا کے، کسی کو پلا کے، کسی کو مسکرا کے دیکھ کے میرے عزیز دوستو اللہ سے اسالیب مانگے، اسلوب مانگے. اللہ میں کیسے بلاؤں تیری طرف. ہر جگہ ایک بات نہیں کہی جا سکتی. اور میرے عزیز دوستو یہ ایسا کام ہے جو اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ لے کے کھڑا ہوگا. اس کام کے طریقے اللہ پاک دل پہ کھولیں گے، بتائیں گے کہ اس کو کیا دعوت دینی ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے. اللہ پاک دل پر کھولیں گے کہ اس سے کیا بات کرنی ہے، اس کو کیا سمجھانا ہے. کہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھتے ہیں اس کی آخرت یاد آتی ہے کہ اللہ مرے گا کیا ہوگا.
اے اللہ یہ گمراہی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہدایت دے دے، یہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ حضرت مجدد حضرت حاجی عبد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اگر کسی غیر ایمان والے کا جنازہ دیکھو تو دل میں افسوس پیدا کرو کہ اللہ یہ تو جہنم میں گیا، اللہ یہ تو جہنم میں گیا، اور افسوس کرو کہ میرے ہوتے ہوئے گیا جہنم میں۔ اللہ اب جتنے بچے ہوئے سب کو اسلام دے دے، سب کو اسلام دے دے۔ تو فرماتے تھے صرف اس دعا سے امید کی جا سکتی ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک ولی بنائے گا، صرف اس دعا سے۔ تو میرے عزیز دوستو محنت کرنا اور اس محنت میں اپنے آپ کو تھکانا میرے عزیز دوستو اللہ کے خزانے سے بہت کچھ دلوائے گا۔ اس محنت میں اپنے آپ کو تھکائے آدمی، اور محنت ہر باطل کا توڑ ہے، یہ محنت ہر باطل کا داخلی خارجی ہر باطل کا توڑ میرے عزیز دوستو وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ بڑے سے بڑا عذاب دعوت سے ٹل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے بارے میں جن پر اللہ کا عذاب آیا یہ قرآن میں فرمایا ہے کہ جن قوموں کو میں نے عذاب میں ہلاک کیا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے، ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، نواہی سے روکتے، گناہوں سے روکتے۔ معنی کیا ہے؟ اگر اس قوم میں ایسے لوگ ہوتے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو میرے عزیز دوستو آج کا ہر باطل چاہے جتنا کمی ہو میرے عزیز دوستو ہمارے اللہ بڑے ہیں، ان کا دین اور ان کا دین کی محنت عظمت والی ہے، اور اس باطل کو توڑنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہم اللہ کو محنت کرتے نظر آئیں، ہم لوگوں کے دروازوں پر اللہ کو نظر آئیں، کنڈی کھٹکاتے نظر آئیں۔ کنڈی کھٹکانا، لوگوں کی ٹھڈی میں ہاتھ ڈالنا، لوگوں کو پیار و محبت سے اللہ کی طرف بلانا سب نبیوں کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت۔ میرے عزیز دوستو لوگوں کے پاس اس لیے میرے عزیز دوستو اللہ کا قرب بہت جلدی ملے گا اس کو جو اللہ کے لیے اپنے کو چھوٹا بنائے گا، لوگوں کے دروازوں پہ لے جائے گا، جو لوگوں کے لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے دروازے پہ لے جائے گا۔ اپنے گھر والوں کو نہ بھولے، اخلاق سے اپنے ماں باپ کو میرے عزیز دوستو اپنے ماں باپ کو اخلاق کے ذریعے سے ہم قریب کریں۔ میرے عزیز دوستو ہم میں اور ہمارے دوسرے بھائیوں میں جن کا بھی وقت نہیں لگا بہت فرق ہونا چاہیے، بہت فرق ہونا چاہیے ہمارے اخلاق میں، ہمارے سلوک میں، ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ میں۔ میرے عزیز دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ حضرت عثمان اور حضرت نعمان بن حارث، یہ دو صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتے تھے اور بہت قدر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں جنت کو دیکھا اور میں نے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ پوچھا کون ہے؟ تو کہا نعمان بن حارث، یہ آپ کے صحابی ہیں جو مدینہ میں قرآن پڑھتے ہیں اور جنت میں آواز جاتی ہے۔ کیا نیکی ہے، کیا نیکی ہے، کس وجہ سے مقام ملا ہے؟ کہا اپنی ماں کے بہت زیادہ اطاعت گزار ہے۔ میرے عزیز دوستو ہم نے اپنے ماں باپ کی کیا قدر کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا میرے والد ہے۔ کہا دیکھ اگر تو ان کے آگے چلے گا تو سنت کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، سنت یہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ان سے آگے نہ چلو، ان سے پہلے نہ بیٹھو، ان سے پہلے نہ بیٹھو، اور ان کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ جب تک یہ نہ سوئے تب تک نہ سو۔ شفقت کی وجہ سے ایک آدمی کا بیٹا مر گیا، وہ افسوس کر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرا بیٹا تھا کیسا، کیوں اتنا افسوس ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا کبھی میرے آگے نہیں چلتا، کبھی مجھ سے پہلے نہیں بولتا، اونچی آواز میں نہیں بولتا، کبھی مجھ سے پہلے نہیں بیٹھا، اور کبھی اس چھت پہ نہیں چڑھا جس کے نیچے میں تھا۔ اگر 2 منزلہ بلڈنگ ہے تو اوپر کے کمرے میں کبھی نہیں گیا، کیوں؟ کہ میرا باپ نیچے ہے، میں اوپر کیسے جاؤں، میرا باپ نیچے ہے۔ تو لوگوں نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، یہ دیندار تھے، دینداری قائم ہے، کہ دینداری ماں باپ کے ساتھ سلوک میں کس قدر کا کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کے اتنے جو ہے خدمت کرنے والے اور اپنی ماں کی اطاعت کرنے والے، پھر کیا بات ہے کہ آپ کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے؟ تو کہا کہ مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کوئی
کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند آ گئی اور اس کا ہاتھ پہنچنے سے پہلے میرا ہاتھ پہنچ گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو میرے عزیز دوستوں لوگوں نے تو بہت کیا. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ان کے والد کے ساتھ قید کر لیا گیا ہارون الرشید کے زمانے میں. تو جیلر نے جیل میں جو ہے آگ جلانے سے منع کر دیا اور سردی کا موسم تھا اور والد کو تہجد میں اٹھنا ہے. تو جب ان کے والد سو گئے فضل ابن یحییٰ تو کہتے ہیں حضرت فضل رات میں اٹھے جب والد سو گئے اور دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک تانبے کا برتن تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا. اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور چراغ کے پاس لے گئے اور اس چراغ کی گرمی سے ساری رات جو ہے اس پانی کو گرم کرتے رہے اور چراغ کے سامنے لے کے کھڑے رہے اور تاکہ پانی متغیر ہو جائے اور والد کو صبح میں گرم پانی ملے تہجد کے وقت. اور جب صبح میں والد صاحب اٹھے ہیں تو ان کو وضو کرایا، انہوں نے نماز پڑھی. لوگوں نے دیکھا انہوں نے یہ کیا ہے تو دوسرے دن منع کر دیا گیا کہ تم ہماری آنکھ سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتے، تمہیں تو سزا دی گئی ہے تو تم باپ بیٹے ہماری آنکھ سے نفع نہیں اٹھا سکتے. تو پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب سب سو گئے تو حضرت فضل ابن یحییٰ اپنے بستر پہ اس لگن کو لے آئے، اس برتن کو تانبے کے، اور اپنے آپ کو اس سے چمٹایا اور اوپر سے چادر ڈال دی اور ساری رات اپنے جسم سے اس کو گرم کرتے رہے. میرے عزیز دوستو، ماں باپ کی قدر کی، ماں باپ کی قدر کی کہ اپنا مال ان پہ لگائے اور اپنا اچھا مال میرے عزیز دوستو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے. اپنے ماں باپ کی قدر کرے میرے عزیز دوستو، اور اللہ سے اسلوب مانگے، طریقہ مانگے کہ اللہ میں کیسے بلاؤں اپنی ماں کو تیری طرف، کیسے بلاؤں. ہر ایک کو ایک طرح سے دعوت نہیں دی جا سکتی. اللہ میں اپنے والد کو کیسے دعوت دوں؟ اللہ سے مانگے طریقہ. اللہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ اللہ میں اپنے بچے کو کیسے سمجھاؤں یہ تیرا بن جائے، اللہ تیرا بن جائے میرا بچہ. کہ ایک بچے سے اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے نماز پڑھنے سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں. تو بس اس کو اتنی بات، وہ 5 سال کا بچہ جب اس نے یہ سنا کہ اللہ محبت کرتے ہیں، میرے عزیز دوستو ہم تو اپنے بچوں کو اللہ سے جو ہے وحشت پیدا کرتے ہیں بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کاٹیں گے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو ایسا کرے گا تو اللہ تجھے جلائیں گے، بعض کہتے ہیں اللہ تجھے جہنم میں ڈال دیں گے، اور بعض کہتے ہیں اللہ تیری زبان کاٹیں گے. تو اللہ سے نفرت پیدا کر رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ اس بچے کا نام مسفر تھا. اس نے کہا مسفر اگر تو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا، مجھ سے محبت کریں گے. تو اس بچے نے نماز شروع کی تو اللہ تو دل دیکھتے ہیں کہ میری محبت میں میرے سامنے جھک رہا ہے، 5 سال کا ہے، ابھی اللہ کا نام بھی لینا نہیں جانتا، لیکن نماز پڑھنا شروع کر دی. تو اللہ نے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی کہ حکمت سے دعوت دی گئی. سالم بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ماموں نے کہا کہ بیٹے جب سونے لگے تو رات میں سوتے وقت 3 مرتبہ یہ کہنا زبان بند کر کے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہنا شروع کیا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. حکمت سے دعوت دی گئی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں. چند دنوں میں ایسی محبت اللہ کی پیدا ہوئی کہ مدرسے میں داخل ہوئے اور 6 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بن گئے، اور بلکہ بہت بڑے اللہ والے بنے. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہے، عالم بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور اہل اللہ میں بھی ہے. کہ حکمت سے دعوت دی گئی. اسلوب مانگے اللہ سے کہ میں کیسے دعوت دوں. کہ وہ بچہ نماز پڑھنے لگا اور ایسی اللہ کی محبت پیدا ہو گئی کہ پھر اذان سے پہلے مسجد میں جانے لگا، پہلی صف میں. 5 سال کا ہے، فجر میں آنے لگا. اور ایک دن کہا کہ وہ پھپھا کے گھر گیا تو وہاں سے فون کیا کہ میرے امی ابا ابھی پھپھا اور پھپھو یہ میرے امی ابا ہے، تم لوگ میرے امی ابا نہیں ہو. تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پھپھا تو مؤذن ہے، وہ تہجد میں جاگ جاتے ہیں اور مجھے تہجد میں اٹھا رہے ہیں، تم لوگ مجھے تہجد میں نہیں اٹھاتے. کہا ایک دن بہت بیمار ہو گیا، بہت سخت بخار میں ہے، تو کہا میں بھی آؤں گا نماز کے لیے. کہا تو مت آ، نماز کے لیے مت آ، تجھے بہت بخار ہے.
تو کہا نہیں، اگر میں نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھ سے محبت کریں گے اور میری بخار کو دور کر دیں گے۔ کہتے ہیں نماز کے لیے گیا اور نماز پڑھ کے نکلا، اللہ نے اس کی بخار دور کر دی، اللہ نے اس کی بخار دور کر دی۔ اس کو دیکھ کے دوسرے نے کہا اپنے بچے سے کہ دیکھ تو اگر نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ڈال دے گا۔ اور جنت کیسی ہے؟ اور جو چیزیں بچوں کو پسند ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے۔ تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ گیا، عشاء کی 17 رکعت، اور ہر نماز کے بعد پوچھتا ہے امی میں جنت میں کب جاؤں گا؟ ہر نماز کے بعد پوچھتا امی میں جنت میں۔ وہ لیٹا اور لیٹ کے پوچھنے لگا، کہنے لگا اللہ آج میں مر جاؤں مجھے جنت میں جانا ہے، آج میں مر جاؤں مجھے جنت میں جانا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آدمی اللہ سے اسلوب مانگے کہ میں کیسے، بہت اثر ہوتا ہے، مذاکرہ کرے، اپنے گھر والوں سے بات کرے، مذاکرے میں بہت تاثیر ہے، مذاکرے میں بہت تاثیر ہے، ایمان کا تذکرہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان کو ساتھ لے کے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم نے کیسا تذکرہ کیا ہوگا؟ کتنے سال ہوئے ہوں گے؟ چند سالوں میں حضرت حاجرہ کی یہ حالت ہو گئی کہ جب لقودق صحرا میں چھوڑ کے جانے لگے تو کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو کچھ نہیں کہا، تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو اشارے سے کہا ہاں۔ تو اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو گئی تھی اور اتنا تعلق اللہ پاک سے پیدا ہو گیا تھا اور اللہ کی ذات عالی کا اتنا یقین حضرت حاجرہ کو چند سالوں میں آ گیا تھا، تو کہا کہ جاؤ، تم جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ میرے یہ شوہر ہیں، ان کا پروردگار وہ پروردگار ہے جس نے ان کو آگ میں جلنے سے روک دیا۔ وہ جانتے تھے کہ گھر میں بار بار تذکرہ ہوا ہے کہ میں چھوٹا تھا تو معبودان باطل کے بارے میں یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا اور اللہ نے میری یہ مدد کی، تو اپنی بیوی سے کہتے تھے۔ تو پھر اتنا تذکرہ ہوا کہ میرے عزیز دوستو، وہ ریت کا جنگل، پانی کا قطرہ نہیں، اناج کا دانہ نہیں، اور رات ہو جائے گی کوئی انسان نہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ جاؤ، پھر ہرگز اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، نہ مجھے ضائع کرے گا نہ میرے بچے کو۔ اور پھر جب خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے تو آئے اور کہا اپنے بچے کو، پہلے تو بیوی کو نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں چھوڑنے جا رہا ہوں، لیکن آپ جانتے تھے کہ بیوی کا یقین اتنا بن گیا تھا اور اس کو اللہ سے اتنا تعلق ہو گیا تھا، اور وہ اللہ سے لینے والی ہے اور اللہ سے تعلق کرنے والی اور محبت کرنے والی، یہ ایسی بیوی ہے، تو جانتے تھے ضرور اس نے اپنے بچے کی بھی تربیت کی ہوگی۔ اب بیوی نے روزانہ اپنی مدد کا تذکرہ کہ بیٹا تو چھوٹا تھا تو تیرے پیروں سے اللہ پاک نے اس صحرا میں زمزم نکالا، جس نے بھوک بھی دور کر دی اور پیاس بھی دور کر دی اور بیماری بھی دور کر دی، اور اللہ پاک نے اس طرح سے پھلوں کی روزی دی۔ اپنے بچے سے تذکرہ اور تیرے باپ کے ساتھ اللہ نے یہ مدد کی، تو 10 سال کی عمر میں اللہ سے اتنی محبت ہو گئی کہ حضرت ابراہیم نے بیوی سے تو نہیں کہا تھا کہ کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن بیٹے سے کہا کہ یا بنیا انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ تو کیا کہا، اتنا تعلق 10 سال کی عمر میں اللہ سے پیدا ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالو، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ 10 سال کی عمر میں مذاکرے میں بہت طاقت ہے، مذاکرے میں بہت طاقت ہے، اس لیے فرمایا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، ضرور نفع دے گا مذاکرہ، ضرور نفع دے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوست اپنی دعوت میں لازم کر لیں اپنے گھر والوں سے دین کی بات کر لیں، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ، اللہ کی عظمت کا تذکرہ۔ صحابیات کی زندگیاں اتنی میرے عزیز دوست ایمان سے معمور کیسے ہو گئی کہ وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ جو صحابہ نے قربانیاں دی ہے کہ صرف صحابہ کی قربانی ہے یا ان گھروں میں رہنے والی عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں؟ ان گھروں میں رہنے والی عورتوں کو اللہ کی ذات پہ اتنا یقین باعث ہے کہ گھر پہ مذاکرہ ہوتا ہے۔ ام حرام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم خاتون ہے، خالہ ہے ام سلیم، یہ آپ کی خالہ، اور ام حرام یہ آپ کی خالہ مدینہ منورہ میں۔ تو کبھی آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں آرام کرتے، تو ایک دن آپ آرام کر رہے تھے اور آپ بیدار ہوئے اور آپ مسکرائے، حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟
تو فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ سمندر کا سفر کرے گی. تو کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے. تو کہا میں آرام تو ان میں ہو تم ان میں ہو. اور پھر فرمایا کہ پھر آپ آرام کرنے لگے اور پھر آپ نے جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی آپ مسکرائے. کہا اصلاح کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنی امت کی ایک دوسری جماعت دیکھی جو سمندر کا سفر کرے گی. تو کہا یا رسول اللہ دعا کر دو میں بھی ان میں ہو جاؤں. میرے عزیز دوستوں مردوں کی بھی قربانیاں ہیں اور عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں. تو کہا حرام تم تو پہلی میں ہو کہ اللہ کے نبی خوب جانتے تھے کہ یہ پہلی میں شہید ہونے والی ہے اور پہلے سفر میں شہید ہو گئی اور ایک جزیرے میں ان کی قبر بنی جس کا نام میرے عزیز دوست اس وقت قبرص ہے. اور یہ نام اس لیے پڑا کہ ان کی قبر پہ لکھا گیا ہے قبر امرأۃ صالحہ کہ یہ قبر ہے ایک نیک عورت کی جس سے قبرص بن گیا. تو میرے عزیز دوستو عورتیں گھر میں رہتی ہیں لیکن میرے عزیز دوستو اللہ کے ساتھ محبت اللہ کے ساتھ تعلق اور بچوں کو تیار کرنا کہ میرے بیٹوں میں نے تمہیں اس لیے پالا ہے اور میں نے تمہیں اس لیے تمہاری تربیت کی ہے کہ تم اللہ کے دین پہ کام آ جاؤ اور ان کو ترغیب دینا اللہ کے راستے میں بھیجنا اور آنے والے حالات پہ صبر کرنا. برسوں گزارے ہیں مدینہ منورہ میں ان کی بیویوں نے میرے عزیز دوستو صبر کیا ہے اور فاقے کاٹے ہیں صحابہ کی بیویوں نے. کس وجہ سے ایمان بنا ان کا کہ ایک محنت مدینہ منورہ میں ہوئی کہ گھر میں مذاکرہ باہر مذاکرہ اور مسجد میں مذاکرہ اور بازار میں اتنا کہا گیا اللہ کو اتنا کہا گیا آخرت کو کہ میرے عزیز دوستوں وہ اپنے لیے اس کو بہت ضروری سمجھتے تھے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی ابن رواحہ میرے سامنے سے آئے میرے سینے پہ ہاتھ مارا کبھی میرے پیچھے سے آئے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور مجھ سے یہ پوچھا اے ویمیر آج تو نے ایمان کی محنت کی کہ نہیں کی. اے ویمیر آج تو نے ایمان کی محنت کی کہ نہیں کی. کہ صحابہ روزانہ اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ میں ایمان کی محنت کروں. تو ہم اپنی اس محنت کو اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے کے میرے عزیز دوستو ہم محنت کرنے والے بن جائیں. اور میرے عزیز دوستو اس نعمت کی قدر اس محنت کی قدر میرے عزیز دوستو یہ ہے کہ اس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. میرے عزیز دوستو یہ جو سفر ہوتے ہیں اللہ کے راستے کے سفر چھوٹا اور بڑا میرے عزیز دوستو یہ فتنوں کو دبانے کے لیے ہے اور اس کے ذریعے سے ہم نہیں جانتے یہ نکلنے والوں کی قربانیاں اور ان کا رونا دھونا اور ان کے گھر والوں کا برداشت کرنا میرے عزیز دوستو یہ سبب بنتا ہے انسانیت کی ہدایت کا اور یہ سبب بنتا ہے باطل کے ٹوٹنے کا اور یہ سبب بنتا ہے ان کے مشوروں کے ناکام ہونے کا اور ان کی اسکیموں کے فیل ہونے کا. اور میرے عزیز دوستو یہ سبب بنتا ہے امت کی ہدایت کا. چلنا پھرنا صرف اس امت کے چلنے پھرنے میں اللہ پاک نے ہدایت رکھی ہے. صحابہ چلے پھرے رکے نہیں حالانکہ وہ جانتے تھے مدینہ کیا ہے مدینہ کی موت کیا ہے مدینہ کیا ہے. آج ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہے کہ موت آئے مدینہ کی میں مروں مدینہ میں. اور صحابہ کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ اللہ تیرے راستے میں کام آ جاؤ تیرے راستے میں. اس لیے صحابہ مدینہ کو چھوڑ کے نبی کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ مدینہ چھوڑ کے نکلے دیر کے لیے دور کے لیے. اتنا چلے کہ ان کے پیروں کے نیچے زمین ختم ہو گئی لیکن اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے جذبے ختم نہیں ہوئے. کہ وہ کہتے تھے اللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس سمندر کے پاس پیچھے کوئی انسان رہتا ہے اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اس تک تیری بات کو پہنچاؤں. اس نے میرا راستہ روک دیا. میرے عزیز دوستو زمین ان کے قدموں کے نیچے ختم ہوئی. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا جذبہ وہ بھی صحابی اور ہم بھی صحابی. جسے پچھلے ہفتے حیات الصحابہ میں ایک بات یہ بھی آئی کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ 1 سال نہیں گئے اللہ کے راستے میں تو افسوس کرتے تھے کہ مجھے کیا لینا کہ کون ذمہ دار بنا تھا. میرے لیے تو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلتا اور اللہ کے راستے میں نکلے اور یہ تمنا کی کہ اگر مر جاؤں تو مجھے لے کے چلو. جب تم اپنی صف بناؤ تو اپنے پیروں کے نیچے مجھے دفن کرنا مجھے اپنے پیروں کے نیچے دفن کرنا. میرے عزیز دوستو یقین ہو ہمیں اس بات پر یقین ہو کہ یہ جو کام ہے یہ جو محنت ہے یہ جو اللہ کی راہ میں پھرنا ہے یہ ہماری زندگی کو بدل ڈالے گا. میرے عزیز دوستو 4 مہینے اللہ کے راستے کے ایسی بڑی نعمت ہے
ایسی بڑی نعمت ہے. ابھی اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے. میرے عزیز دوستو آدمی آنکھ بند کر کے 4 مہینے لگائے، اس پہ وہ ملے گا کہ میرے عزیز دوستو تصور نہیں کر سکتے. کتنی بار ایسا ہوگا کہ تعلیم سے اٹھیں گے اور اعلان ہو جائے گا قوموا مغفورا لکم، اٹھو اس حال میں اللہ نے تمہیں بخش دیا. اٹھو. کتنی بار ایسا ہوگا کہ اللہ کی محبت میں آنسو بہیں گے. کتنی بار ایسا ہوگا کہ گناہ کو یاد کر کے آنسو بہیں گے. اور میرے عزیز دوستو جن کو ہماری وجہ سے ہدایت ملے گی، جن کو ہماری وجہ سے ہدایت ملے گی، وہ تو اور ہے، وہ تو اور ہے. لیکن میرے عزیز دوستو جو نعمت 4 مہینے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں نصیب کی ہے، اس کا بدل دنیا کی کوئی چیز نہیں بن سکتی. 4 مہینے اللہ کی بہت بڑا مسائل، تو مسائل سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہے. میرے عزیز دوستو ہر ایک کے ساتھ مسئلہ ہے. یہ مسائل تو صحابہ کے ساتھ بھی تھے اور ہم سے زیادہ شدید تھے. ہم سے زیادہ ان کے تو بنیادی مسائل تھے، کھانے کا اور مکان کا اور کپڑوں کے مسائل. میرے عزیز دوستو ہم کو تو اللہ پاک نے ان نعمتوں میں رکھا ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دنیا کی زندگی میں دیکھا بھی نہیں اور تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اللہ پاک نے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے. مگر ان کی تمنا کیا ہوتی تھی کہ میں لگوں اللہ کی راہ میں، میری جان لگے، مال لگے. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، نابینا صحابی، وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، مالدار ہو تو نکلو اور صحت ہو تو نکلو اور بیماری ہو تو نکلو. تو ہر حال میں مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ بدر پہ گئے تو ایک گھوڑا مسلمانوں کے پاس ہے اور وہ مقداد ابن اسود کا ہے. پہلے دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اشیروا علیہ، لوگوں مشورہ دو کیا کروں، اور اللہ نے اجازت دے دی ہے. اور اللہ کے نبی کی انتہائی تمنا ہے کہ ایک بار تو 2 ہاتھ ہو جائے. تو سب سے پہلے جس آدمی نے کہا اللہ کے نبی ہم تیار ہیں، سب سے پہلے جس آدمی نے کہا اللہ کے نبی ہم تیار ہیں، وہ مقداد ابن اسود ہے. اور بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے میرے جی میں بھی یہ بات آ رہی تھی اور میں ساری زندگی تمنا کرتا رہا ہے کاش مقداد ابن اسود سے پہلے میں جملہ کہتا تھا، کیونکہ بدر میں طے کر دیا کہ قیامت تک اسلام کو باقی رہنا ہے. اللہ کے نبی ساری رات دعا کرتے رہے، اللہ کے نبی ساری رات دعا کرتے رہے. ان ہلکت هذه الاصابہ لم تعبد ابدا، اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام نہیں لیا جائے گا. تو وہ آدمی جو پہلے دن نکلا اور اتنا بڑا کام کیا ہے، کتنا بڑا کام ہے مقداد ابن اسود کا، اور آخری وقت میں بہت موٹے ہو گئے، اتنے موٹے ہو گئے کہ وہ صراف کے منی چینجر کا ٹیبل بڑا ہوتا ہے، اس کے ٹیبل پہ بیٹھتے تھے تو وہ ٹیبل ان کے جسم کو ناکافی ہوتا تھا، سواری کے لائق نہیں تھے. وہ تیار اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ تم کو اللہ نے معذور کیا ہے. وہ کہتے تھے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھرو خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بھاری ہو. تو وہ بھی اللہ کے نبی کے امتی تھے، ہم بھی اللہ کے نبی کے امتی ہیں. میرے عزیز دوستو ان کے مسائل تھے، ہم کو تو میرے عزیز دوستو اتنے مسائل بھی نہیں ہیں، اتنے مسائل، اور ہم اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں، ہم اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں تو اللہ بہت زبردست ہے مسائل کے حل کرنے والے. تو 4 مہینے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور اگر 4 مہینے پہ ہمیں ہدایت ملتی ہے، امت کو ہدایت ملتی ہے، اللہ مسائل کو حل کرتے ہیں اور میرے عزیز دوستو انسانیت کو ہدایت ملتی ہے تو ہمارا کیا جائے گا، ہمارا کیا جائے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو ہمت، کیونکہ میرے عزیز دوستو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہمارے نبی ہمت والے تھے، ہمارے نبی ہمت والے تھے. میرے عزیز دوستو صحابہ میں اور انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے تھے احسن الناس واجود الناس واشجع الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سب سے حسین اور لوگوں میں سب سے مالدار اور لوگوں میں سب سے بہادر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے تھے اذا اشتد الحرب نتقی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرتے تھے، کہ ہر وقت دشمن سے قریب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے عزیز دوستو آدمی ہمت کرے
اور اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ کرے، اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ کرے 4 مہینے کے لیے